کے علم و عمل کے اندر دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے۔ بیٹا آج ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ تو میرے پاس کتاب اسلامیات کی کتاب اور سورۃ الانفال کا الدرس الثانی بے جز جو ہے وہ آج ہم کرتے ہیں، اور الدرس الثانی بے جز کی کل آیات جو ہیں وہ یہ 38 سے لے کر 44 تک ہیں، تو جس میں سے آج ہم 3 آیات آیت نمبر 38، 39 اور 40 جو ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تنگ کرتے تھے اور مختلف قسم کی تکالیف وہ پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ میدان میں بھی اتر آئے، اور میدان میں ان کے اترنے کا مقصد تھا کہ اسلام کو ختم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نقصان اور تکلیف پہنچانا، یہ ان کا مقصد تھا۔ لیکن اس مقصد میں وہ پورے نہیں ہو سکے اور ہو بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کسی قسم کا بھی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اگر ظاہری نقصان ہوگا بھی تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے لیے آزمائش ہوگی، اور اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہوگی۔ تو آج کی لیسن کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 38 جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ، کافروں کو، نافرمانوں کو، قیامت تک آنے والے نافرمانوں کے لیے وہ میسج دے رہے ہیں۔ وہ میسج اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا پیغمبر ان سے کہہ لو کہ اپنی ان حرکتوں سے، یعنی کفریہ حرکتیں اور اسلام کو تنگ کرنے والی حرکتیں، یہ دونوں ہی ہیں، یعنی کفریہ حرکتیں بھی اور اسلام کو تنگ کرنے والی جو حرکتیں ہیں، تو فرمایا کہ ان دونوں حرکتوں سے اپنے آپ کو باز کر لو، ان سے باز رکھو، یہ تمہارے لیے اس میں بہتر اور عافیت ہے۔ اور اگر یہ کافر آپ کی بات کو مان لیتے ہیں اور مان کر ان حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، یا ایمان نہیں لا رہے لیکن وہ اسلام کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے ہیں وہ کافر، لیکن کفریہ حرکتوں سے وہ اپنے آپ کو باز بھی رکھ رہے ہیں، اسلام کو تنگ بھی نہیں رکھ رہے، جس کو ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہیں تو وہ کافر لیکن وہ ذمہ بن کے مسلمانوں کے متحد ہو کر رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاتے ہیں تو جو انہوں نے ماضی کے اندر کیا ہے وہ سارے کا سارا میں نے ان کو معاف کر دیا، اور اب یہ ایک نئی زندگی گزارے، مسلمان ہو کر نئی زندگی گزاریں۔ اگر یہ ذمی ہیں تو اسلام والوں کے متحد ہو کر نئی زندگی گزاریں، لیکن جو ان کا پہلا معاملہ تھا میں ان کا وہ صاف کر دوں گا، اس کے معاملے کو ختم کر دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور پھر دوبارہ یا قیامت تک کوئی بھی اسلام کو یا اسلام کے ارکان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا اس وقت کے جو مشرکین تھے اگر وہ اسلام کو نقصان اب پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ نے ایک مثال دی، ایک جملہ فرمایا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کہ میرے پیغمبر ان کو بتا دیں پھر پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ یعنی پہلے لوگوں کا طریقے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یعنی اللہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اگر انہوں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو اب ان کے لیے سزا، عذاب، ذلت، رسوائی، اس کے علاوہ پھر ان کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ عذاب کے بھی مستحق ہوں گے، ذلت اور رسوائی، محتاجی، مسکنت، ان سب چیزوں پہ یہ لوگ مستحق ہوں گے۔ تو اس آیت میں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ فرما دیا کہ میرے محبوب کی مخالفت بھی نہیں کرنی اور میرے محبوب کے لائے ہوئے دین کی بھی مخالفت نہیں کرنی، کیونکہ اسی میں تمہارے لیے عزت ہے، اور اگر تم نے مخالفت کی تو ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور میسج دیا ہے کہ جب تم دین کی بات کرو گے، دین آگے پھیلاؤ گے، تو یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ دین کی مخالفت کریں گے، یعنی ان کا مشن اور مقصد ہوگا دین کو روکنا، جو سمجھ لیں کہ دین کے راستے میں روڑے اٹکانے والی رکاوٹیں پیدا کرنا ان کا مقصد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور حکم دیا کہ اے پیغمبر
جو دین میں رکاوٹ بننے والے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ اس وقت تک قتال کرو، اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کرو جب تک یہ کفر کا فتنہ ختم ہو کر اسلام غالب نہیں آ جاتا، یعنی جب تک یہ بیچ میں روڑے اٹکانے والے جو لوگ ہیں یہ جب تک ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد کرنا۔ اس لیے وہ حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، کہ جہاد جو وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یعنی اس میں میسج دے دیا کہ جب تم دین کی بات پھیلاؤ گے، دین کی بات کسی کو بتاؤ گے تو وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تمہارے لیے رکاوٹ بنیں گے، تو جو رکاوٹ بنے ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اگر وہ پیار محبت سے نہیں سمجھتے تو پھر ان کے لیے دوسرا لاہ عمل وہ جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ فرما دیا کہ دین کی اشاعت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہو۔ ہاں آپ جہاد کر رہے ہو، اس کے دورانیہ میں وہ جو روڑے اٹکانے والے، رکاوٹ بننے والے لوگ تھے وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں، وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں، وہ اسلام کی مخالفت چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا پھر ان کو چھوڑ دو، کیونکہ قتل و غارت اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ امن پھیلانا، امن پیدا کرنا یہ اسلام کا مقصد ہے، اور جہاد کا بھی اہم مقصد وہ امن و امانتی اور سلامتی یہ پیدا کرنا ہے۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں ہے۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ایمان والوں کو تسلی دے دی کہ تم اپنا کام کرتے رہو، یعنی دین کی بات لوگوں تک پھیلاتے رہو، پہنچاتے رہو، اور اگر تمہاری بات مان لے تو ٹھیک، اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتے تو پھر یاد رکھو تمہارا حامی و ناصر، تمہارا دوست، تمہارا مددگار وہ اللہ ہے، اور جب اللہ تمہارا مددگار ہے تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو ان باتوں کو بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس لیسن کو دہراتے ہیں، جو یہ 3 آیات لکھی ہوئی ہیں، تو ذرا آپ لوگ اسلامیات کی کتاب وہ آپ لوگ کھولیں گے، اور اس میں الدرس الثانی بیجز، سورۃ انفال کا درس الثانی بیجز، آیت نمبر 38 سے 44 تک، اس کی پہلی 3 آیات، تو ذرا آپ لوگ اپنی بک کھولیں جی۔ بسم اللہ، میں اس کو دہراتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، قل کہہ دو، للذین کفروا کافروں سے، ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کافر اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، اسلام والوں کو، اسلام کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائیں، ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، ما قد سلف وہ جو گزر چکا، وَإِن اور اگر یعودوا وہ لوٹ آئیں، اور اگر وہ لوٹ آئیں، فقد مضت سنت الاولین تو پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حرکت سے، اپنی حرکتوں سے باز آتے ٹھیک ہے، اگر باز نہ آئے تو جیسے پہلی قومیں تباہ برباد ہوگی تو یہ بھی تباہ برباد ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ اور تم ان سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ بننے والے لوگ باقی نہ رہیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے، جیسے اللہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، تو اس طرح اللہ کا دین بھی کائنات کے ذرے ذرے تک پھیل جائے اور اس میں پہنچ جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا اور اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ جو کچھ وہ کرتے ہیں، بصیر اس کو دیکھتا ہے، بے شک اللہ دیکھتا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں، جو بھی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ آیت نمبر 40، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیر لیں،
فَاعْلَمُوا تو تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ مولاکم تمہارا دوست ہے، نعم المولا بہترین دوست، و نعم النصیر اور بہترین مددگار۔ تو آپ لوگوں نے بیٹا اس کو اپنی نوٹ بک پر بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے، اور اس حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔